بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کا ہے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے جو کہ اللہ کے ولی تھے۔ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر ٹائم لوگوں کو تبلیغ کرنے اور مسجد میں گزارتے تھے۔ جس محلے میں وہ رہتے تھے وہ پورا محلہ نمازی تھا اور جماعت کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور دل و جان سے ان بزرگوں کی عزت کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ اس محلے میں ایک طوائف آ گئی اور لوگوں کو برائی کی دعوت دینے لگی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے بہکاوے میں آتے گئے اور مسجد میں نمازی کم ہونے لگے۔ جب اس بزرگ کو اس نازک صورتحال کا احساس ہوا تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن عورت کا مکر بہت تیز ہوتا ہے، کون باز آتا؟ جب بزرگ نے دیکھا کہ کسی طرح سے بھی طوائف باز نہیں آ رہی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور ایک منصوبہ سوچا۔ جب رات ہوئی تو وہ بزرگ اس طوائف کے کوٹھے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب کوئی مرد اس عورت کے پاس آتا تو دروازے پہ بزرگ کو دیکھتا تو شرم سے واپس آ جاتا۔ جب پوری رات کوئی ایک گاہک نہ آیا تو طوائف بڑی پریشان ہوئی اور دروازے پہ آ گئی۔ دیکھتی ہے کہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے بزرگ کو کہا کہ آپ کا یہاں کیا کام؟ جاؤ مسجد میں بیٹھو، کیوں میرا دھندا خراب کرتے ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ تجھے پیسوں سے غرض ہے، آج رات جتنی پیسے مانگو دوں گا، گاہکوں کو چھوڑ۔ تو طوائف کو کیا اعتراض ہونا تھا، اس کو پیسوں سے غرض تھی، سو وہ مان گئی۔ لیکن بزرگ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ میں جیسا کہوں گا ویسا کرو گی۔ تو وہ شرط مان گئی۔ طوائف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کہو گے وہ کروں گی۔ تو بزرگ نے کہا جاؤ غسل کرو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس طوائف نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ مصلی پہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر کہا، اے اللہ، میرا کام تھا مصلی پہ لانا، اب آگے ہدایت دینا تیرا کام۔ اس بزرگ کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ وہ عورت رونے لگی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اصل میں بزرگوں کی باتوں میں عمل ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔